السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البلد، بلد سے مراد یہاں مکہ مکرمہ ہے، بلد طیبہ، بلد حرام. تو یہ مکی سورہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک انسان نہ شکرے اور ایک انسان جو شکر گزار ہے اس کا حال بیان کیا ہے. اللہ رب العزت نے کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے، اور کن مصیبتوں اور مشقتوں سے گزر کر وہ جنت کو حاصل کر سکتا ہے ایک مسلمان، اس کا ذکر کیا ہے. جی. پڑھیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اعوذ ورحمۃ باللہ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا، نہیں، اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں یا قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. جی وانت حل جی جی پڑھیے. وانت حل بهذا البلد، اور آپ ٹھہرے ہیں اس شہر میں. اچھا، یہ ایک تو اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ پہلے بحاظ البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، یہ اس کی فضیلت کو کافی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ایک تو اس کا معنی یہ جو آپ نے کیا ہے کہ آپ آ، رہائش پذیر ہیں اس شہر میں، یا تو یہ ہے. یہ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان قریب آپ اس یعنی حلٌ، آپ اس میں جائز قرار دے دیں گے وہ چیزیں کہ یعنی جو عام حالت کے اندر جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے حلال کر دے گا. یعنی جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کچھ کڑیوں کے لیے حلال کیا آپ کے لیے، آ، جو مستحق کے قتل تھے ان کو قتل کرنے کو، اور جو مستحق کے قید تھے اس کو قید کرنے کو، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ حلال کر دے گا. بہرحال دونوں معنی ہی کیے جا سکتے ہیں. جی. ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اس کی جس کا وہ والد ہے. وما ولد، اس کا ایک تو یہ ایک معنی کر لیں، وہ والدن اور والد کی قسم. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں اس سے مراد، مطلقاً ہر والد کی مراد ہے کہ انسان کا جو بھی والد ہے اس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے. وما والدہ، اور جو اس نے جنم دیا ہے. وما، اور وہ اس کی قسم جس کو اس نے جنم دیا ہے، یعنی مطلب اس کی اولاد جو ہے نا، اس سے پیدا ہونے والی جو ذریت ہے اس کی قسم، اصل کی اور فرع کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. جی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو تھکاوٹ و محنت میں. یہ جواب قسم ہے ان تینوں قسموں کا. جی، تینوں قسموں کا جواب قسم کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد، کبد مطلب بھی مشقت میں، یعنی اس کی زندگی مشقت اور پریشانیوں سے عبارت ہے. اس کو زندگی کے اندر پیچ و خم، یعنی ہر اعتبار سے، چاہے وہ خوشحال بھی ہے نا تب بھی وہ پریشان ہے، مشقت میں ہے. کیونکہ کئی مرتبہ انسان کو جو نعمت ہوتی ہے اس کے زوال کا خطرہ رہتا ہے، زوال کا غم رہتا ہے. یا کئی بار انسان کو دیکھیں نا، جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان کو مال کی حفاظت کے اندر جو ہے نا پریشانی رہتی ہے، تب اس کا کوئی نقصان ہو جائے اور وہ پریشانی ایک الگ سے ٹینشن. ٹھیک ہے.
اور اس کے ساتھ کئی ایک بیماریاں انسان کو لاحق رہتی ہیں، کبھی اولاد کا غم، کبھی مال کا غم۔ تو جس بھی حالت کے اندر ہے نا انسان، سارے کے سارے یہ مشقت کے اندر ہی ہیں۔ آسودہ حال کوئی بھی نہیں ہے۔ آسودہ حال سے مراد صرف مال کا وافر ہونا یہ مراد نہیں ہوتا، ہر اعتبار سے کبھی نہ کبھی اس کو اللہ رب العزت نے حالات سے دو چار کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ دنوں کو ہیرتا پھیرتا ہے، اس کی زندگی کی یہ تمام کے تمام گھڑیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اور واقعتاً اگر ایک جیسی ہوں بھی تو زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ زندگی کا مزہ اسی میں ہی ہے کہ کبھی انسان کو غم آئے، کبھی خوشی آئے، کبھی انسان کے اندر انسان خشکی کی حالت میں آئے، یعنی جب خشکی آئے گی تو وہ اللہ رب العزت سے صبر کرے گا، اور اس کو نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ جب اس کے پاس نعمت آئے گی تو اس کو نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا مزہ آئے گا، اور دوسروں پر خرچ کرنے کا اس کو موقع ملے گا، اور اس کو اپنے وہ ایام جو اس نے مشقت اور پریشانی سے گزارے ہوں گے اس کی جو آ، میل انسان کے دل اور دماغ پر ہوتی ہے وہ اتر جائے گی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت کے اندر پیدا کی ہے، اور ہر انسان کو، جبکہ جو مسلمان ہوتا ہے اور مومن ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ دنیا ویسے بھی قید خانہ ہے، قید خانے کی طرح کہ یعنی ہر وقت وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کی مرضی کے ماتحت ہوتا ہے۔ کئی ایک اپنے اوپر وہ پابندیاں لگاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، جائز ناجائز کا لحاظ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پڑھائی کا خیال رکھتا ہے۔ جی، یہ شیخ محترم، جی آگے پڑھیے گا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھنے والا؟ یعنی وہ جیسے مرضی کرتا رہے، جس طرح مرضی اپنی جان مال اپنے وقت کو تصرف اس میں کرتا رہے، اس پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ انسان کا یعنی رویہ یہ دکھاتا ہے کہ گویا وہ اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدیر بھی ہے۔ جی، پڑھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز، ماشاء اللہ۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے مال کو خوب خرچ کیا۔ یعنی خوب خرچ کیا ہے میں نے مال، تو یا تو حق کے خلاف خرچ کیا ہے، یعنی باطل میں خرچ کیا اور اس کے اوپر وہ اتراتا ہے کہ دیکھو جی میں نے تو بڑا مال خرچ کر دیا، یا یہ ہے، اور یہ زیادہ بہتر لگتا ہے یہ دوسرے والا ہے، کہ وہ یعنی فخر و مباحات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو جبکہ ایحسب ان لم یرہ احد، جبکہ وہ اپنے رویے کے ساتھ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ مال جو خرچ کر رہا ہے، یہ مال کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اور کس طرح خرچ کر رہا ہے، کس پر خرچ کر رہا ہے، اور کس چیز میں خرچ کر رہا ہے، کہاں سے اس کو حاصل کیا تھا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، یعنی اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، میں نے کہاں سے چوری چکاری کا مال ہے، ڈاکہ زنی کا مال ہے، کوئی کرپشن کا مال ہے، اس کو پھر میں خرچ بھی کرتا ہوں اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے اولاد پر، ارد گرد احوال پر۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے شب و روز پر واقف کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ علم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسان و شفتین، اور زبان اور ہونٹ دو، وہدیناہ النجدین، اور اس کی رہنمائی کی دو رستوں کی طرف۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سمجھتا ہے مالو
پر اتراتے ہوئے کہتا ہے میں نے بڑا خرچ کیا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے، ہم اس کو دیکھ نہیں رہے، کیا ہم نے اس کی تو آنکھیں نہیں بنائی؟ جن آنکھوں کے ساتھ وہ اپنی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہم نے نہیں بنائی؟ اس طرح جس زبان اور ہونٹوں کے ساتھ وہ دوسروں کو لتاڑ دیتا ہے اور باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی وائی تباہی مارتا ہے، تو کیا یہ ہمارے پیدا کردہ نہیں ہے؟ اور کیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو ہے کہ نیکی اور بدی کے دو راستے نہیں ہم نے ان کو دکھائے، شر اور خیر کا راستہ، اور یہی زیادہ بہتر لگتا ہے۔ کیا ہم نے اس کو دکھا نہیں دیا؟ مطلب فطرت میں بھی ڈال دیا اور رسولوں کے ذریعے بھی اس کو پہنچا دیا کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، کیا اس کو شعور دیا ہے؟ اور جب تک اس کو شعور ہی نہیں آیا، اس وقت تک اللہ نے اس کو مکلف بھی نہیں ٹھہرایا۔ شعور، سن شعور کو پہنچا، بلوغت کو پہنچا، کہ عقل قائم ہے، تو اللہ نے اس کو خیر و شر کا مکلف بنایا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو، نجدین سے مراد آ، ماں کے آ، جو دودھ پینے کے راستے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی کی ہے۔ کس طرح بچہ روتا ہے، کس طرح بچہ بلکتا ہے، کس طرح بچہ دیکھتا ہے ماں کی طرف، تو یہ ساری جو رہنمائی اللہ نے کی ہے اس کی، جب جو ذات اس لمحے کے جب انسان کے اندر سوچ و بچار کی قوت وہ نہیں ہوتی، اس ٹائم اس کی بھوک کا بندوبست کرنے والی ذات وہ ہے، تو وہ یعنی اس کو بلوغت کے بعد کیوں نہیں عطا کر سکتی؟ بہرحال یہ ساری چیزیں تفسیر میں کی گئی ہیں۔ جی فلقتحم العقبہ، کیوں نہ اس نے پار کی گاٹی؟ ہاں جی، اس نے نہیں پار کی، اس نے نہیں پار کی گھاٹی۔ گھاٹی سے مراد یہاں وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال کو انجام دے کر انسان جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان کو یہ سارا کچھ اللہ نے دیا، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، اس کو خیر و شر کا راستہ سمجھا دیا ہے، اس کے باوجود اس نے وہ گھاٹی پار کیوں نہ کی؟ یعنی وہ مشقتیں، وہ کہہ لیں کہ احکام بجا کیوں نہیں لایا، کہ جو جن احکام کے بعد وہ جنت کا راہی بن سکتا ہے یا جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ فلا، بس نہیں، یا کیوں نہ اقتحم العقبہ، وہ داخل ہوا یا اس نے عبور کیا العقبہ، اس گھاٹی کو، اور پر مشقت گھاٹی کو۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ عقبہ کیا ہے، یعنی یہ پر مشقت جو گھاٹی یہ ہے کیا؟ آپ کو کیا معلوم؟ اب آگے اللہ نے بتا دیا چند چیزیں کہ یہ گھاٹیاں ہیں، یعنی یہ اعمال کرے تو انسان اس منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے جو جنت کا، یعنی جو خیر کا راستہ ہے۔ فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا، ہاں، او گردن کو اطعام، چھڑانا، گردن کو آزاد کرنا، اس کے اندر اسیر جو ناجائز قیدی ہیں ان کو چھڑانا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا کسی سختی کے دن، ایسے دن بھوک میں کے دن، مسغبہ جو بھوک والا دن ہے، مثلا بھوک والے دن سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ قحط سالی کا دن ہے، یا بے روزگاری کا دن ہے، بے روزگاری کے ایام چل رہے ہیں، کسی علاقے کے اندر یعنی غربت ہے، وہاں کھانا کھلانا۔ یتیم مقربہ، ایسے یتیم کو، ایسے یتیم کو بھی ذا مقربہ جو قریبی ہے، رشتہ دار ہے، اس کا تو ثواب ہی ڈبل ہو جائے گا۔ جب قریبی ہو، یعنی رشتہ دار ہو اور یتیم ہو، اس کو کھانا کھلانا تو اور بھی زیادہ ڈبل ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہ والی گھاٹیاں یہ ہیں، یہ جو مشقت کی گھاٹیاں ہیں، اس پہ ایک تو ہے کہ گردن آزاد کرنا، دوسرا کھانا کھلانا یہ مسکینوں کو، یتیموں کو، اور او مسکین ذا متربہ، یا پھر کیا ہے؟ جی، یا مسکین کو کھانا کھلانا جو مٹی کے ساتھ لگ گیا ہو، ذا متربہ، مٹی والا۔ ہاں جی، یعنی
ایک منٹ، لا متعبہ یعنی وہ مٹی والا ہے، مطلب کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بیس ساز و سامان ہے، ٹھیک ہے، کسی شے کا وہ مالک نہیں ہے، تو مٹی والا ہی ہوتا ہے نا، مٹی میں دھکے کھاتا ہے وہ. جی. اب ثم كان من اب آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا. اب اگلی جو گھاٹیاں ہیں نا وہ دو اور ذکر کی ہیں، تین. تو حالانکہ یہ پہلے ہونی چاہیے تھی. تو اصل میں یہاں جو مخاطبین ہیں نا وہ مال والے ہیں. یقول اہلکت مال اللبادا، یہ جو مالدار ہیں، تو جن چیزوں کا تعلق مال کے ساتھ تھا ان اعمال کا پہلے ذکر کر دیا. یعنی فکو رقبہ، اس کا تعلق بھی مال کے ساتھ ہے، اطعام کا تعلق بھی مال کے ساتھ ہے، ان کا پہلے ذکر کر دیا. اور پھر بعد میں جو چیز مال کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی تھی اس کو پھر بعد میں ذکر کر دیا. یہ ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو جو پہلی جو والی چیزیں ہیں زیادہ اہم ہیں اور بعد والی چیزیں غیر اہم ہیں، نہیں. بعد والی چیزیں زیادہ اہم ہیں، پہلی جو چیزیں ہیں یہ ہر ایک کو اس طرح ہی سمجھے نا. اب جو روزے رکھنے ہیں یہ تو سب نے رکھنے ہیں، لیکن حج سب نے نہیں کرنا، کیونکہ جس کو یعنی روزے بھی رکھنے ہیں، چلو یہ سب نے نہیں رکھنے، لیکن نسبتاً حج کے مقابلہ کے اندر روزے زیادہ لوگوں کے لیے ہیں. اس طرح نماز تو پھر سب کے لیے ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اب نماز کا ذکر بعد میں کر دیا جائے تو نماز غیر اہم ہو جائے گی حج کے مقابلہ میں. دراصل پہلے جو مخاطبین ایک چل رہا تھا وہ مالدار لوگ تھے، تو مالداروں کے متعلقہ جو چیزیں تھیں وہ پہلے ذکر کر دیں، اور جو بعد میں جو مشترکہ تھیں وہ بعد میں ذکر کر دی. ثم کان من الذین آمنوا، پھر کیوں نہ وہ ہو گیا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے باہم صبر کی تلقین کی، یعنی صبر خود بھی کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی. وتواصوا بالمرحمہ، یعنی انہوں نے ایمان لائے، ایک باہم صبر کی تلقین کی، اور ایک دوسرے کے اوپر رحم و کرم کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی. پھر مرحمہ میں نے بندوں پر رحم کرنے کے والے سے، یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں. تو اب باقی یہاں پہ جو سما ہے، یہ سما ضروری نہیں ہے کہ یہ تراخی کے لیے یا ترتیب کے لیے ہے، یہ محض ذکر کی ترتیب بھی ہو سکتی ہے. کہ یہ جو اللہ رب العزت نے، آپ جانتے ہی ہیں اللہ ذکر کے اندر بھی یہ جو کوئی بھی سیاق کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے اس کا بھی اللہ رب العزت بڑا لحاظ رکھتے ہیں، جو بلاغت کے اصولوں کے بالکل موافق ہوتا ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں اصل میں دائیں ہاتھ والے، دائیں سائڈ والے یہ ہیں. یعنی اصحاب الیمین، جن کے دائیں نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جو ہماری آیات کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہوگی مؤصدہ، بند کی ہوئی، یعنی اس طرح کی آگ ان کے اوپر مسلط کی جائے گی کہ وہ اس آگ سے نکل نہیں پائیں. کسی کا کوئی سوال اس میں؟ جی آگے پڑھیں گے. جی کون پڑھنا چاہتے ہیں؟ سورۃ الشمس. سورۃ الشمس کا مطلب ہے سورج، سورج. سورج تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے کچھ نہ کچھ مسائل ہم نے پہلے ڈسکس کر بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی جو آفاقی جو دلائل ہیں، جو نفسی دلائل ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے احکامات کو تسلیم کریں.
جی، کون پڑھیں گے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. جی. والقمر إذا تلاها. اور چاند کی قسم جب کہ وہ پیچھے آ جائے اس کے. ہاں، یعنی جب سورج کے پیچھے وہ آتا ہے چاند. ٹھیک ہے جی. والنهار إذا جلاها. اور دن کی قسم جب کہ وہ اس کو ظاہر کرے. یعنی اللہ جو ظاہر کر دیتا ہے، ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وجلاہ کے سورج اس زمین دن کو روشن کر دیتا ہے. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو دن ہے یہ ساری چیزوں کو روشن کر دیتا ہے، دکھائی دینے لگ جاتی ہیں بغیر سی روشنی کے. جی. واللیل اذا یغشاها. اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے. ہاں، جب وہ چھا جاتی ہے دن کے اوپر، دن کو ڈھانپ لیتی ہے. جی. والسماء وما بناها. اور آسمان کی قسم اور جو اس نے بنایا. اچھا، یہ وہ ماں، ایک اس کو معنی یہ کیا گیا کہ ماں بمانا من ہے، وہ من بناہا. یعنی اللہ اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا. یا اس ماں کو میرا خیال مستریہ بھی بنایا گیا ہے کہ آسمان کی قسم اور اس کی یعنی بنا، یعنی اس کی جو مضبوط بناوٹ ہے، مضبوط اس کی جو عمارت ہے اس کی قسم. وما بناہا، یعنی وما، یعنی وما کی جگہ اقسمو ببنائہا، اس کی عمارت کی قسم. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. جی. والارض وما طحاہا. اور زمین کی قسم وما طحاہا. ایک ترجمہ کہ جس نے، اس ذات کی قسم کہ جس نے اس زمین کو بچھایا. ٹھیک ہے. دوسری ہے کہ و اقسم بی، یعنی اس کو آپ بنا لیں، اس کو آپ مستریہ بنا لیں کہ زمین کی قسم اور اس کے پھیلا ہوئے ہونے کی قسم، اس کے پھیلنے کی قسم. ٹھیک ہے جی. ونفس وما سواہا. اور ہر جان کی قسم، ہر جان کی قسم. وما سواہا. اور اس ذات کی قسم کہ جس نے اس نفس کو، اس جان کو برابر کیا. یا دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ کریں کہ اور جان کی قسم اور اس کے برابر کیے جانے کی قسم. اس کے، اللہ نے جو اس کو پیدائش کے بعد برابر کیا ہے اس کی قسم. ٹھیک ہے. یہ دونوں تفسیریں اس کی گئی ہیں، دونوں معنی کیے گئے ہیں. فَأَلْهَمَهَا. اب یہ ماں جو ہے نا، یہ من کے معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، جس طرح ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ. یہ بھی ہے، اور بھی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اس نے القاء کر دیا، یعنی نفس کو القاء کر دیا. فجورہا، اس کے گناہ، و تقواہ، اور اس کا تقوی. کہ نفس کے لیے کیا فجور ہے، کیا اس کے اندر خرابیاں ہیں، نفس کے لیے کیا گناہ ہیں، کیا نیکیاں ہیں، یہ اللہ نے اس کو الہام کر دیا ہے. الہمہا، الہام کر دیا اس کے، یعنی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے. باقی جو تفصیلی چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے وہ انسان کو سمجھا دی ہیں. باقی انسان کی فطرت کے اندر ایک اس کا مفتی ضرور بیٹھا ہوا ہے جو اس کو خیر شر کی طرف تلقین کرتا ہے. ظاہر ہے اب شرک فطرتی طور پر گناہ ہے، فطرتی طور پر یہ برا ہے، عیب ہے. اسی طرح ہر یعنی گناہ جو ہے نا وہ فطرتاً گناہ ہے.
ہر برائی فطرتاً برائی ہے، تو صرف انسان اس پر غور کرے تو اس کو سمجھ آ سکتا ہے۔ جی بس جی فی الحال اتنا ہی۔ کسی کا کوئی سوال اس میں تو کر لیں۔ جی آج کا سبق ہے جی، باب کلام الرب عز وجل یوم القیامت مع الانبیاء وغیرہم۔ رب العالمین کا کلام کرنا قیامت کے دن اپنے انبیاء وغیرہ سے، انبیاء سے اور دیگر لوگوں سے۔ اب تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے صفت کلام کو ذکر کیا ہے، اس کی وجہ کوئی بتا سکتے ہیں جی؟ امام بخاری نے کتنی تفصیل کے ساتھ صفت کلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، اس کی وجہ کسی کے علم میں ہے؟ شیخ محترم یہ اس وجہ سے تو نہیں کہ جو ان پر بعض نے یہ کلام کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ لفظی بالکلام مخلوق، لفظی بالقرآن مخلوق کے قائل ہیں؟ ہاں جی بالکل، ایک وجہ یہ بھی ہے، یعنی اصلاً تو یہ ہے نا کہ ان کے علاقہ کے اندر، ان کے دور کے اندر یہ جو خلق قرآن کا فتنہ بڑے عروج پر تھا، کہ احمد بن حنبل والا دور ہے نا وہ، احمد بن حنبل کے دور کے اندر ہی جو خلق قرآن والا فتنہ ہے نا، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے نا اس کے اندر ٹھوکر کھائی ہے، تو اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، اور نیز امام بخاری رحمہ اللہ پر بھی الزام لگایا گیا کہ امام بخاری شاید بھی لفظی بالقرآن، یعنی اس ابہام کو امام بخاری کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ نعوذ باللہ امام بخاری رحمہ اللہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، جبکہ وہ بات بالکل درست نہیں تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ بالکل بھی قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں تھے، وہ صرف اور صرف ان اہل علم کو غلطی لگی جنہوں نے امام بخاری کی طرف یہ منسوب کر دیا، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اہل بدعت پر رد بھی کیا ہے اور اپنا دفاع بھی کیا ہے، اور پھر اسپیشل بھی ایک کتاب لکھی ہے خلق و افعال العباد، اس پر بھی کتاب لکھی ہے۔ تو بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے دلائل دیے ہیں، تو 20 دلائل دیے ہیں انہوں نے کلام اللہ کے صفت ہونے پر۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں اور دیگر لوگوں سے کلام کریں گے اس کا ذکر کیا ہے۔ جی جی پڑھیے گا جی، تاجور صاحب پڑھیے گا پہلی حدیث۔ قال الإمام حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یا یہ کہیں کہ شفیع تو میری سفارش کو قبول کیا جائے گا، قیامت کے دن میری سفارش کو مانا جائے گا۔ آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی کہ کس طرح مانا جائے گا۔ جی فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، اے اللہ، اے میرے رب داخل کر جنت میں جس کے دل میں ہو خردلہ، یعنی کہ یہ رائی کے رائی دانہ۔ رائی کے دانے برابر جس کے پاس، یعنی ایمان جس کے پاس خیر موجود ہے رائی کے دانے کے برابر، تو اس کو تو یا اللہ جنت میں داخل کر دے۔ جی فیدخلون، تو ان کو داخل کیا جائے گا۔ ثم ٹھیک ہے، یدخلون بھی ٹھیک ہے۔
ثم اقول، پھر میں کہوں گا، ادخل الجنت من کان فی قلبہ ادنا شیء، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے جن کے دل میں سب سے کم ہو۔ ہاں جی، سب سے جنہیں ایٹم برابر بھی جس کے دل میں خیر موجود ہو، اس کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ فقال انس کانی انظر الى اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو۔ ہاں جی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر رہے تھے اس چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، قلت کو بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دانے کے ہاتھ سے اشارہ، انگلی سے اشارہ کر رہے تھے۔ اچھا، اس میں محل شاہد کیا ہے جی؟ شیخ محترم یہ وہ طویل روایت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاں کہے گا جی، کہ اشفا اشفا تو شفا۔ یہ بالکل اگلی روایت آ رہی ہے، تفصیلی روایت، تو یہاں اس کو مختصر ذکر کیا ہے۔ امام بخاری کا یہ سنی ہے کہ وہ اشارتاً بھی اشارہ بھی کر دیتے ہیں اس روایت کی طرف بھی، اس کی تفصیلی روایت کے اندر ہمارا شاہد موجود ہے۔ تو اس ادھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آ، اتنے لوگوں کو نکال لو، آگے آ رہی ہے نا مکمل روایت؟ جی، جی پڑھیے جی۔ شیخ محترم یہ اگر مطلب آگے اب روایت آ ہی رہی ہے تو پہلے اس روایت کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس روایت کو پہلے ذکر کرنے کا جی شیخ صاحب، یہ مختصراً، جبکہ بھی تفصیلاً آپ بھی رہیے۔ اصل میں آ، یہ تو کوئی فنی کوئی اس میں شاید مسئلہ ہو تو ہو سکتا ہے۔ اگلی جو روایت ہے یہ دیکھیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا مختلف مواقع پر یہ روایت انہوں نے بیان کی ہے، مختلف مواقع پر۔ اب آگے جو یہ آ رہی ہے نا، اس میں ایک فائدہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کچھ چیزوں کا اس میں ذکر آمدن نہیں کیا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ کیوں نہیں کیا، اس کا ذکر ہم کریں گے۔ تو اب امام بخاری رحمہ اللہ یہ حمید والی روایت کو پہلے لے کر آئے ہیں، تو ہم، واللہ عالم میرے ذہن میں تو کچھ ایسا نہیں آ رہا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، بہرحال ان کا سنی ہے۔ ممکن ہے کہ حمید نے جب، ایک منٹ، حمید نے جو ہے نا مختصر ہی ان سے روایت نقل کی ہو۔ جی، یہ حمید نے ان سے اتنی ہی روایت ذکر کی ہے، مختصر۔ نہیں، یہ تفصیلی بھی آئی ہے۔ اللہ عالم امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کیوں انہوں نے کیا ہے۔ یقیناً اگر مزید دیکھا جائے کچھ شروحات کو تو کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا۔ جی، قال الإمام حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال الأنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك، ہم کچھ لوگ بصری لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وذهبنا معنا وذهب و وذهبنا معنا بثابت البناني، اور ہم اپنے ساتھ ثابت بنانی کو رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کو لے کے گئے۔ ہاں، اب یہ یس، جانتے ہیں نا آپ، ذہبہ ویسے تو لازم ہے، پھر جب با کے ساتھ متعدی اس کو کیا جا سکتا ہے تو اذهبنا پھر ہو جائے گا نا۔ جی، الیہ ان کی طرف، انس رضی اللہ عنہ کی طرف، یسألہ لنا کہ وہ ان کو پوچھے ہمارے لیے، عن حدیث شفاعت کی حدیث کے متعلق۔ اب ثابت بنانی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا وہ ارشد تلامذہ میں سے ہیں، تو وہ ساتھ لے گئے۔ اس طرح ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں بھی مثلا کوئی بڑا شیخ ہے نا، اس کا اگر کوئی جو تلمیذ اس کا خاص تلمیذ ہوتا ہے،
ہم کہتے ہیں چلیں شیخ سے ملاقات کرنی ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے بصرہ کے کچھ لوگ وہ ثابت بنانی کو ساتھ لے گئے کہ جو ان کی کافی ان کے ہاں لیکس لیک ہے انس رضی اللہ عنہ، وہ ہم سے جو ہے نا پوچھتے ہیں ان سے. ویسا یہ دلیل ہے کہ اگر کسی بڑے عالم کے ساتھ کسی کے روابط ہوں اور عام آدمی کی دسترس وہاں تک نہ ہو تو وہ اس سے مدد لے سکتا ہے. جی. فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى. تو انس رضی اللہ عنہ اپنے بڑے گھر میں تھے اور ہم اس وقت گئے کہ وہ صلاۃ ضحیٰ پڑھ رہے تھے. یعنی فوافق نہ ہو، ہم اس وقت پہنچے، یعنی ہماری موافقت ہوئی، ہمارا وہاں پہنچنا اس وقت ہوا کہ یصلی الضحیٰ، کہ وہ چاشت پڑھ رہے تھے. فاستأذنا، پھر ہم نے اجازت طلب کی. فأذن لنا، تو انہوں نے ہمیں اجازت دی. وهو قاعد على فراشه، جبکہ وہ اپنے فراش پر بیٹھے تھے، بستر پر بیٹھے تھے. سر پر بیٹھے تھے. فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء اول من حدیث الشفاعة. ہم نے ثابت بنانی سے کہا کہ حدیث شفاعہ سے پہلے کسی اور چیز کا نہ پوچھنا. ہاں جی، یعنی آپ یہ نہ ہو کہ اپنی حدیثیں آپ سننے کے لیے بیٹھ جائیں، پہلے ہماری حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے آپ نے. جی. فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حدیث الشفاعة. تو ثابت بن نے کہا ابو حمزہ انس بن مالک، یہ اہل بصرہ ہیں، یہ آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے حدیث شفاعہ پوچھنے کے لیے. فقال، تو انہوں نے کہا، جی. یعنی شفاعت رضی کبریٰ اللہ عنہ. والی، شفاعت کبریٰ والی یہ حدیث پوچھنے، یہ مشہور حدیث ہو گیا اس وقت، اس ٹائم بھی کہتے ہیں کہ اس بارے میں جو ہے نا اسپیشل وہ بصرہ سے آئے ہیں ہمارے پاس. جی. فقال حدثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انس رضی اللہ نے کہا کہ ہم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. کہا اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں امڑ پڑیں گے. ہاں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اس طرح موجیں ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں آ کے، اور مٹ بھیڑ کہہ لیں آپ، یا ہجوم، اس طرح لوگوں کا ہجوم ہوگا. فیأتون آدم، تو آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. اس طرح کا وقت تھا. جی. تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقولون اشفع لنا الى ربک، ہماری سفارش کرے اپنے رب کے پاس. جی. فیقول لست لها، تو وہ کہیں گے میں اس کے لیے نہیں، میں اس کا اہل نہیں سفارش کرنے کا. ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. تو وہ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ ابراہیم کے پاس جائیں کیونکہ وہ اللہ رحمان کے خلیل ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ ابراہیم بھی علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم جاؤ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیونکہ وہ اللہ کا کلیم ہے، یعنی جسے اللہ نے کلام کیا. ہاں، یہ محل شاہد ہے، یہی ہمارا محل شاہد ہے کہ ابراہیم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلیم ہیں. ایک تو یہ محل شاہد ہے، اور آگے بھی جا کے محل شاہد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور آگے بھی آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام کریں گے. جی. فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله. کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی روح ہے، یعنی مخلوق روح ہے. وكلمته، اور اللہ کا کلمہ ہے. فيأتون عیسیٰ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. فيأتونی، تو وہ میرے پاس آئیں گے. فأقول انا لها، میں کہوں گا جی میں اس کے لیے ہوں، یعنی سفارش کرنے کے لیے. فاستأذن على ربی، میں اللہ کے پاس اجازت طلب کروں گا. فیؤذن لی، مجھے اجازت دی جائے گی. ویلہمنی محامد احمدہ بہا، اللہ مجھے ایسے حمد کی کلمات الہام کرے گا جس کے ساتھ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا. لا تحضرنی آن،
جو لا تحضرنی الآن، جو کہ ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے. ہاں جی، ابھی فأحمده مجھے بتلك ابھی مجھے اس کا علم نہیں دیا گیا، اس ٹائم اللہ تعالیٰ لکھا کرے گا. فأحمده بتلك المحامد، تو میں اللہ کے حمد بیان کروں گا ان کلمات حمد کے ساتھ. وأخر له ساجدا، اور میں گر جاؤں گا سجدے کی حالت میں. فيقول، تو اللہ مجھ سے کہے گا، یا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول یا رب امتی امتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے کہے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. تو میں کہوں گا، اے میرے رب، میری امت یعنی ان کو بچاؤ. فیقول، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، انطلق، جاؤ. فأخرج، اور پھر نکالو، منہا، من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، ان کو نکال لو جہنم سے. فانطلق فافعل، تو میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا. ثم اعود، پھر میں واپس آؤں گا. فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفى تشفى. فاقول يا رب امتي امتي. فيقول انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة. تو پھر مجھے کہا جائے گا کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو نکال لو جہنم سے، یا رائی کے دانے کے برابر، او خردلہ من ایمان، فاخرج ہو، تم کو نکال لو. فانطلق، میں جاؤں گا. فافعل ثم اعود فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا. فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفى تشفى. فاقول يا رب امتي امتي. فيقول انطلق فاخرج من كان في قلبه ادنى مثقال حبة خردل من ایمان. تو جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم دل میں ایمان ہو، اس کو نکال لو. فأخرجه من النار، تو میں اس کو نکالوں گا جہنم سے. فأنطلق فأفعل، عفوا، فأخرجه من النار، کہا اخرج. جائے گا کہ جی شیخ صاحب، اس کو نکالو آگ سے. فأنطلق فأفعل، تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا. فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا، راوی کہتے ہیں کہ جب ہم انس رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکلے، میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا، لو مررنا بالحسن، اگر ہم حسن کے پاس سے جائیں، یعنی البصری، ہاں جی، حسن بصری. وہ متوار فی منزل، جب کہ وہ چھپے ہوئے تھے ایک گھر میں، ابو خلیفہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے. فحدثناه بما حدثنا انس بن مالک، یہ پھر ہم ان کو فحدث بیان نہ کریں. ہو، فحدث نہ ہو. یہ شیخ صاحب، فحدثناه، پھر ہم حدیث بیان کریں ان کو، وہ والی جو ہم سے حدیث بیان کی انس بن مالک نے. فاتیناہ، تو ہم ان کے پاس آئے. فسلمنا علیہ، ہم نے ان پر سلام کیا. فاذن لنا فقلنا له، تو انہوں نے ہمیں اجازت دیا. ہم نے ان سے کہا، یا ابا سعید، جئناک من عند اخیک انس بن مالک، ہم آپ کے پاس آئے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس سے. فلم نر مثل ما حدثنا فی الشفاعہ، تو ہم نے آج تک ایسی کوئی حدیث نہیں سنی جو اسے کہ انہوں نے ہمیں سفارش کے بارے میں سنائی ہے. فقال، تو کہا، حیہ، پیش کرو. فحدثنا ہو، تو ہم نے حدیث بیان کی اس کو، یعنی حسن بصری کو، وہ حدیث. فانتہا الی هذا الموضع، تو یہاں تک ہم نے حدیث بیان کی، یعنی یہاں جہاں تک وہ تک انہوں مکمل نے، ہوئی. ہاں جی، جہاں تک انہوں نے سنائی تھی وہاں تک ہم نے حدیث بیان کر دی. فقالا ہی یا حی. فقال ہی او حی، یعنی پیش کرو. ہاں جی، فقلنا آگے لم یجد آگے لنا. کیا ہے، مزید کیا ہے. فقلنا، تو ہم نے کہا انہوں نے ہمیں بس اتنا ہی سنا، اس سے آگے کچھ نہیں سنائی حدیث. فقال لقد حدثني، حسن بصری نے کہا انہوں نے، انس بن مالک نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے. وہ جمیع، اور وہ مکمل سنائی. منذ 20 سنة، منذ 20 سنة، 20 سال پہلے. فلا ادری انسی ام کریہ ان تتکلوا، اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے وہ حدیث بھولی ہے، یا انہوں نے جان بوجھ کر حذف کیا تاکہ تم عمل کرنا چھوڑ دو اور اسی پہ بھروسہ کر لو. ہاں جی. قلنا یا ابا سعید فحدثنا، تو ہم نے کہا، اے ابو سعید، ہمیں بیان کریں، وہ حدیث بیان کریں. فضحکا، تو ابو سعید حسن بصری مسکرائے، ہنسے. وقال خلق الانسان عجولا، اور کہا انسان تو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے. ما ذکرته الا وانا اريد ان احدثكم، میں نے اسی لیے تو یہ بات کی کہ تاکہ میں حدیث میں بتاؤں، حدیث سناؤں. حدثني كما حدثكم، انس رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی جیسے تمہیں حدیث بیان کی. قال،
پھر کہا، اس حدیث میں ایسا بیان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چوتھی بار آؤں گا، ثم اعود الرابعة فاحمل جی حمد کے کلمات کے ساتھ، ثم ارفع راسك وقول يسمع. آواز کٹ رہی ہے آپ کی. جی شیخ صاحب آپ پڑھیں. جی یا ربی اذن لی. اچھا، فاقول میں کہوں گا یا ربی اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ. اللہ مجھے اجازت دو ان لوگوں کے بارے میں جو لا الہ الا اللہ جنہوں نے پڑھا ہوا. فیقول، تو اللہ فرمائے گا، اب یہ محل شاہد ہے، و عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی بریائی اور عظمت کی قسم ہے، لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، میں ضرور بے ضرور اس سے ان لوگوں کو نکال دوں گا جو اس کے سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے، یعنی جنہوں نے خیر کا عمل تو نہیں کیا لیکن ان کی توحید پکی ہے، شرک نہیں ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا. تو یہ محل شاہد ہے کہ فَأَقُولُ، فَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام اللہ تعالیٰ ہوگا اور یہ حقیقی کلام ہے. اب اس حدیث کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انبیاء کی خطاؤں کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، انبیاء کی خطاؤں کا ذکر نہیں کیا کہ دیگر روایتوں کے اندر تو ہے نا، انس رضی اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی روایت کے اندر اور جگہ پہ خطا کا ذکر کیا بھی ہے کہ انبیاء اپنی اپنی لیکن اس روایت کے اندر نہیں کیا. اس کی وجہ بعض شاہرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو یہ عمر کے آخری آخری حصے میں تھے، اور بصرہ وغیرہ کے اندر بہت سے اہل بدعت وہ پیدا ہو چکے تھے، خوارج وغیرہ اور معتزلہ وغیرہ اس طرح کے لوگ پیدا ہو چکے تھے. اب خارجہ اور معتزلہ آپ جانتے ہیں کہ وہ گناہ کو، یعنی گناہ کو موجب نار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھی، اور بعض اس میں سے کہتے ہیں کہ جو منزلہ بین المنزلتین کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا گناہ سے، کوئی بھی گناہ ہے اس کے ارتکاب سے انسان ابدی جہنمی ہو جاتا ہے یا ایمان سے نکل جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس یعنی حدیث سے وہ غلط مطلب نہ لے لیں یا غلط استدلال نہ کر لیں، اس لیے انبیاء کی غلطیوں کا ذکر ہی نہیں کیا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جہنمیوں کی سفارش کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، جس کے دل میں چھوٹی موٹی، یعنی جس کے دل میں پختہ ایمان ہے لیکن خیر کا ذرہ موجود ہے. اب معتزلہ اس کے منکر ہیں، خوارج اس کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو جہنم میں چلا گیا نا، یعنی سات المومنین جو جہنم میں چلے گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. تو یہ اس میں رد ہے ان کا. اللہ عالم. جی آگے پڑھیں گے جی یہ ڈاکٹر. سب میرے اس میں کچھ سوالات تھے۔ جی 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 ضرور کیجیے گا. شیخ صاحب، یہ جو حدیث ہے، یہ قیامت کے دن کے لیے ہے؟ یہ جیسے آپ نے ایک بار پہلے سمجھایا تھا کہ کچھ باتیں یقینی ہوتی ہیں تو ان کو بتا دی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہو اسی وقت ہوں گی. تو یہ تو اس کا مجھے سمجھنا تھا کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ اپنی ایک ایک جو ان کی خاص اللہ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کہ یہ آپ. ساری چیزیں اسی طرح سے ہوں گی نا؟ جی مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آئی، سارا سوال سمجھ نہیں آیا، آواز کٹ گئی تھی. شیخ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو واقعہ یہ تو قیامت کے دن کا ہے نا؟ جی بالکل. اب اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، آپ نے ایک بار پہلے بتایا تھا کہ جو چیزیں یقینی ہوتی ہیں ان کو ایسے بتا دیا جاتا ہے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ
اس کی حقیقت یہ ہوگی کہ جن لوگوں کا حساب کتاب سب کچھ ہو چکا ہوگا وہ جہنم میں ہوں گے، اور وہ اپنی مدت گزار لیں گے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے، یا یہ ہے کہ ان کو عذاب ابھی شروع ہی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اور حضور نے شفاعت فرما لی؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال اس میں، جی پہلا سوال پہلے سن لینا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو آ، قیامت کے کچھ احوال کو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے سیغہ کے ساتھ ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ تحقق الوقوع کے لیے ہے کہ گویا وہ ہو چکی ہیں، ہونی ہے ابھی لیکن ہو چکی ہیں گویا. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جہنم سے جن کو شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا، یہ وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر جہنم کا یعنی جہنم کا عذاب جن کو دیا جا رہا ہوگا اور ابھی عذاب ان کا مکمل نہیں ہوا ہوگا. یہ اگر مکمل ہو گئے تو پھر تو وہ نہ نکالے گئے. جن کو یعنی شفاعت ان کو اسی کے لیے ہے نا کہ جن پر جن کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہوگا یا ابھی دیا نہیں گیا ہوگا، تو ان کو ان کے عذاب کو ختم کیا جائے گا، ان کے عذاب کو کم کر دیا جائے گا، ان کے عذاب کو ختم کر دیا جائے گا شفاعت کے ذریعے. تو جن لوگوں کا جن لوگوں کو جہنم کے اندر مکمل عذاب دے دیا گیا اور وہ اپنے عذاب کو جھیل کر دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے، تو ان کو شفاعت کی پھر ضرورت نہ ہوگی کہ وہ تو یعنی وہ تو آزاد ہو گئے نا، اپنے گناہوں سے پاک ہو گئے. اب درجات کی بلندی کے لیے ان کو شفاعت کی ضرورت ہو جائے تو الگ بات ہے. ٹھیک ہے، لہذا یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی سزا مکمل نہیں کی، جنہوں نے کی ہوگی، یا ان کو بھی سزا شروع ہی نہیں ہوئی ہوگی. تو باقی یہ یاد رکھیں کہ یہ آ، اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ترتیب ہے بالکل اسی طرح ہو. اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، یہ ایک تو ہے نا حساب کتاب شروع کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے اور پھر حساب کتاب شروع کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو صفات کبریٰ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اپنی امت کے بارے میں بھی صفات کرو. اب اس کے اندر ترتیب کیا ہوگی، کتنے عرصہ درمیان میں فاصلہ ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ یہ جو شفاعت ہوگی یہ عذاب اور جنت کے فیصلے ہونے کے بعد ہوگی. تبھی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے نا کہ میری شفاعت سے اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو اس کی ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کو یہ بنایا جائے کہ جنتی اور جہنمیوں کو ابھی جنت اور جہنم میں نہیں ڈالا جائے گیا ہوگا، کہ اس سے پہلے میں سفارش کروں گا تو جہنمیوں کی صفوں کے اندر کھڑے ہوئے جو لوگ ہوں گے نا ان کو نکال لیا جائے گا. یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے کہ جہنمیوں کی صف میں جو کھڑے لوگ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور ان کو جہنم کی سزا انہوں نے لینی ہی لینی ہے، گرچہ وہ عارضی سزا اس کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کی گناہ اس طرح کے ہوں گے، اس نوعیت کے ہوں گے کہ وہ جہنم انہوں نے جانا ہی جانا ہے، تو ان کو اب معافی نہیں ملی ہوگی یا ان کے اعمال جنتیوں والے پورے کے پورے نہیں ہوں گے، تو ان کو ان صفوں سے نکال لیا جائے گا یا جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے اور وہاں جہنم سے ان کو نکال لیا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. اچھا شیخ صاحب دوسرا سوال بھی ہے. جی شیخ صاحب اس میں تین لا الہ الا اللہ جس کے پاس بھی ہے اس کو نکال لیا جائے گا. اس سے اوپر سب سے پہلے آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے بالکل بھی. شیخ صاحب اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی شیخ صاحب اس میں جیسے تین باتیں ذکر کی گئی ہیں، آخر میں یہ کہا فرمایا گیا ہے کہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہوا اس کو نکال لیا جائے گا، لیکن شروع میں یہ ذکر ہوا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اس کو نکال لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ رائی کے دانے سے بھی چھوٹا جی جی، وہ یاد رکھیں ایٹم کہ کے برابر بھی جی ایمان ہوا.
جی جی، اس سے مراد جو ہے نا، اس میں یہ جو لا الہ الا اللہ اس کے اندر ایڈ ہے، اس کے اندر لا الہ الا اللہ ایڈ ہے، یعنی یہ جو ہوگا نا رائی کے دانے کے برابر، یہ ان کی نیکیاں ہوں گی، یہ رائی کے دانے کے برابر نیکی، یہ کلمہ اخلاص کے بعد، کلمہ اخلاص اس سے منہا نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے نا کہ ادنا ادنا مسقال حبہ من خرد، من خردل من ایمان، اس سے مراد ایمان، ان سے مراد یہاں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا، ہمیں کتاب الایمان میں بھی پڑھا تھا کہ نیکی پر بھی، جو عمل صالح پر بھی ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی عمل صالح میں سے اس کا اتنا ہی عمل ہے صرف، اس کو بھی نکال لیا جائے گا، اس میں لا الہ الا اللہ ایڈ ہے، اور پیچھے ہم نے حدیث ایک پڑھی تھی کتاب الایمان کے اندر، وہاں باقاعدہ یہ لفظ تھے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہاں سے آپ کو نکال کے دکھاؤں کتاب الایمان میں سے، شیخ محترم پہلا ہی تھا جو نمبر پہلا تھا، اس میں وہی کتاب الایمان سے تھا؟ نہیں وہ تو کتاب الایمان سے تھا، لیکن اس میں وہ، ایک منٹ، یہ دیکھیں یہ حدیث، یہ بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس کے اندر ہے یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اب یہ اس چیز اس کی وضاحت کرتی ہے، تو گویا یہ جو پیچھے والی جو ہماری متعلقہ حدیث ہے نا، اس کے اندر یہ یہ جو ہے نا، من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان سے کے اندر لا الہ الا اللہ پہلے داخل ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ہے لا اخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، مراد کہ اس کے پاس صرف کلمہ اخلاص ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نیکی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اس کے علاوہ نیکی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا، لیکن یہ یاد رکھیں یہ اللہ کی مشیت پر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت پر ہیں، جس کو چاہے گا اللہ معاف کرے گا، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ سزا دے گا، جی سمجھ آ گئی جی ڈاکٹر صاحب؟ جی شیخ صاحب، جزاک اللہ خیرہ، بہت اچھا آپ نے ماشاء اللہ سمجھا۔ بارک اللہ فیک، جی آگے پڑھیے گا، آپ ہی پڑھیے گا ڈاکٹر صاحب۔ وہ جو روایت ہے کہ اگر آسمانوں اور زمین کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو لا الہ الا اللہ ان سے باری ہوگا، تو یہ کیسی روایت ہے شیخ محترم؟ یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ یہ یہ روایت میرا خیال حسن ہے شاید، یہ کتاب تو عید والے پیریڈ میں میں نے بتایا تھا، پتہ نہیں اب میں وہاں اس ٹائم کیا بتایا تھا، تو مجھے ابھی فی الحال تو مجھے شک ہو رہا ہے، اس ٹائم مجھے یقین تھا کہ، اللہ میرا خیال ہے حسن ہے یہ روایت، باقی کل بتا دوں گا انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب پڑھیے گا یہ شیخ حدیث۔ محترم اگر یہ حسن ہوئی تو اس کا معنی وہی ہوگا پھر، جیسے آپ نے بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ سے زائد جو خیر ہے اس کا وزن بیان ہو رہا ہے، مسقال حبہ من خردل اور مسقال برہ من وہ جو بیان ہوا، جی تو جی اس سے بالکل، مزید جی بالکل،
وہ یہ اس کا بھی یہ مطلب یاد رکھے نا. اب ساروں کے جو لا الہ الا اللہ ہے نا، وہ ایک جیسا نہیں ہے. ہر ایک کا وزن لا الہ الا اللہ کا ایک جیسا نہیں ہے. یہ اس کے اخلاص پر ہے. اس کا کتنا اخلاص ہے اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ، کتنے اس کی معرفت ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ، یہ اس کے وزن پھر بڑھتا گھٹتا ہے اس اعتبار سے. اب اگر ایک لا الہ الا اللہ کا مطلب انبیاء کی ہاں ہے، یعنی انبیاء ایک لا الہ الا اللہ کو صدق کے دل سے مانتے ہیں، ایک امتی مانتا ہے، تو دونوں کے ماننے کے اندر فرق تو ہے نا. لا الہ اللہ تعالیٰ کے متعلق علم، غیر اللہ سے ہر چیز کی نفی، اس کے اندر جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی، اللہ کے ساتھ کتنا زیادہ قرب ہوگا، اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اتنا زیادہ وزن ہوگا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ کا ہے نا، یہ اس کے عمل، اس کا یہ عمل اتنا بھاری ہوگا کہ سارے زمینوں سارے آسمانوں پر بھاری ہو سکتا ہے. جی. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن أبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل النار دخولا للجنة وآخر أهل النار إن آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا من النار. جنت میں داخل ہونے میں جو سب سے آخری بندہ اور جہنم سے نکلنے میں جو سب سے آخری بندہ ہوگا، رجل وہ شخص ہوگا یخرج حبوا، جو گھٹنوں کے بل نکلے گا، فیقول له ربہ، تو اس کا رب اس سے کہے گا، اب یہ اللہ کا کلام اس سے ہوگا، ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ. فیقول وہ کہے گا ربی الجنت ملآ، میرے رب یہ جنت تو بھری ہوئی ہے. اس کو یہ خیال گزرے گا نا جنت میں جانے کے لیے، جنت تو بھر چکی ہے، میری جگہ کہاں. فیقول له ذلك ثلاث مرات، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ 3 مرتبہ کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جا. تو وہ کل ذالک یعید علیہ، تو ہر بار وہ یہی جواب دے گا کہ الجنت ملآ، کہ اللہ جنت تو بھر چکی ہے. فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لک مثل الدنیا عشر مرات، کہ تیرے مرار، کہ تیرے لیے دنیا کے برابر، دنیا کی جیسی 10 جنتیں ہیں. 10، یعنی اتنی بڑی جنت ہے تیرے لیے جو دنیا کی مسافت اور چوڑائی کی 10 گنا ہے. ٹھیک ہے، 10 گنا کے برابر تیرے لیے جنت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. ایک جو آخری جنتی کو کتنی بڑی جنت ملے گی کہ جو دنیا کے مقابلے میں 10 گنا ہے. جی. عبد الرحمان صاحبہ پڑھیں گی. شمسرم بہن نے بھی میسج کیا 15 منٹ پہلے کہ وہ مغرب پڑھنے جا رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ پڑھیں گے جی. عارف صاحب پڑھیے گا. السلام عليكم. وعلیکم أعوذ بالله. السلام ورحمۃ. قال الإمام حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، کہ تم میں سے کوئی بھی ایک نہیں کہ جس کے ساتھ اس کا رب کلام کرے گا اور اس کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. فینظر ایمن فینظر ایمن منہ، ایمن منہ فلا يرى الا ما قدم من عمله، پھر وہ دیکھے گا اپنے دائیں ہاتھ کو، دائیں طرف کو. دائیں طرف کو، پھر وہ نہیں دیکھا، پھر وہ نہیں دیکھے گا سوائے اس کے کہ جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اپنے عمل میں سے.
وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدِمَ، پھر وہ اپنے بھائی طرف دیکھے گا اور پھر وہ نہیں دیکھے گا مگر وہ کہ جو اس نے آگے بھیجا. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر وہ اپنے آگے دیکھے گا. فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، پھر وہ نہیں دیکھے گا مگر آگ. تلقاء وجهه، یعنی کے چہرے کے سامنے، اس کے سامنے جو ہے نا، اس کی سیت میں جی وہ اسے آگ ہی دکھائی دے گی. یعنی اس کا عمل جو دائیں طرف بھی اس کے برے عمل، بائیں طرف بھی اس کے برے عمل، اور اسے اب جہنم ہی صرف دکھائی دے گی. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، بس آگ سے ڈر جاؤ اگرچہ ایک کھجور سے ہی. قال الأعمش، عامش نے کہا، وحدثني عمرو بن مرہ عن خیثم مثله. عمرہ کا مطلب ہے کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یعنی آگ سے جی بچ جاؤ چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہی کیوں خرش نہ ہو. تو یہ ہمارا محل شاہدہ، اللہ سیکلمہ ربہ، کہ اللہ ہر اس کا رب اس کے ساتھ کلام کرے گا بغیر ترجمان کے. تو اللہ اکبر. جی آگے جی. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن ابيدة عن عبد الله قال جاء حبر من اليهودي، یہودی ایک عالم آیا، فقال کہنے لگا انه اذا كان يوم القيامة، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جعل اللہ السماوات علی اصبعین، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، والارضین علی اصبعین، زمینوں کو ایک انگلی پر، والماء والثرى، پانی کو اور تری کو، علی اصبعین، ایک انگلی پر، والخلائق، اور دوسری مخلوقات کو، علی اصبعین، ایک انگلی پر. ثم یہزہن، پھر اللہ تعالیٰ ان کو حرکت دے گا، ہلائے گا، جھنجھوڑے گا. ثم یقول، پھر کہے گا، انا الملک انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں. وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ہمارا محل شاہد ہے، یم یقول انا الملک، یہ محل شاہد. وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يضحك، کہتے ہیں اب یہ یہودی عالم کی بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا. حتیٰ بدت نواجذہ، حتیٰ کہ آپ کی جو نکیلی داڑیں ہیں وہ بھی دکھائی دینے لگی. تعجبا و تصدیقا لقولہ، تعجب کرتے ہوئے اور اس کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما قدر اللہ حق قدری الی قولہ یشرکون، کہ لوگوں نے قدر نہ کی جس طرح کے اللہ کے قدر کرنے کا حق تھا، ان یہود و نصارہ نے قدر نہیں کی. ٹھیک ہے جی. یہ میرا خیال ہے کہ یہاں شاید غلطی ہوئی ہے، ادھر سورہ انعام دے دیا ہے، ادھر سورہ زمر کا دے دیا ہے. اصل کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ہے ہی سورہ زمر کا ہے، سورہ زمر کا ہی ہے. اوپر والا والا انعام کا دے دیا، کہ انعام کے اندر تو یشرکون نہیں ہے نا، آگے والی آیت میں آتا. جی کسی کا سوال ہی اس میں. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز ان رجل سأل ابن عمر، ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا، کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوى، کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فی النجوى، سرگوشی کے بارے میں، یعنی اللہ کا جو سرگوشی کرنا بندے کے ساتھ، اس بارے میں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہوئے سنا ہے. قالا، کہنے لگے کہ یدنو، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدنو احدکم من ربہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کے قریب ہوگا، حتی یضع
कानाफहू अलैहि, हत्ता कि अल्लाह ताला अपना पर्दा रख देगा उस पर, ये पर्दा उसके ऊपर रख देगा ताकि दूसरों से वो छुप जाए। तो ये सरगोशी अल्लाह ताला की होगी उसके साथ। फयकूलु, तो अल्लाह ताला पूछेगा, आमिलता कदा व कदा, क्या तूने ये गुनाह नहीं किया था? फयकूलु, नाम, कहेगा हाँ अल्लाह मैंने किया था, लेकिन तूने पर्दे डाले रखे, तुझे तो मालूम ही है या अल्लाह मैंने किया था। वह यकूल, अल्लाह ताला फरमाएगा, फिर पूछेगा, ये हमारा मल शायद है, वो अमिलता कदा व कदा, क्या तूने ये गुनाह नहीं किया था? फयकूल, वो कहेगा हाँ अल्लाह किया था। फयुकर्रिरुहु, फिर अल्लाह ताला उससे इकरार करवाएगा, तस्लीम करवाएगा, मनवाएगा कि तूने ये गुनाह किए थे, तूने तो गुनाह किए थे लोगों से छुप कर, लेकिन मुझसे तो नहीं छुपा हुआ था तू। सुम्मा यकूलु, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, इन्नी सरतर तू अलई का फिद दुनिया, मैंने तुझ पर दुनिया में पर्दे डाले रखे, व अना अगफिरुहा लकल यौमा, और आज मैं तुझे वो गुनाह माफ कर देता हूँ। ये अल्लाह का बड़ा ही फजल है, अगर अल्लाह ताला ने किसी के गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है, ये अल्लाह का बड़ा ही फजल है। ठीक है, गुनाहगार तो हम सभी हैं। कहते हैं कि अच्छा वही है कि जिसके जिसके गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है, गुनाहगार सारे ही हैं, बाकी पर्दे का मामला है। ये भी अल्लाह का बड़ा ही फजल है कि अल्लाह ताला ने पर्दे डाले हुए हैं, अल्लाह ने भरम रखे हुए हैं। अगर ये जो हमारी अपनी असलियत है ना हमारे गुनाहों की, अगर ये पूरी की पूरी इसकी असलियत अगर हमें खुद भी पता चल जाए ना, तो बंदा अपने आप से नफरत करना शुरू कर दे। ठीक है, दूसरे तो नफरत करेंगे करेंगे, बीवी करेगी, बच्चे करेंगे, माँ करेगी, बाप करेंगे, करेगा, भाई करेगा, लेकिन इंसान को अपने गुनाहों की हकीकत और हौलनाकी का खुद ही पता चल जाए ना, तो इंसान खुद अपने आप से नफरत करने लगे। ये हकीकत है, हकीकत है। एहसास उसके दिल में पैदा हो जाए कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। वक़ाल आदम हदसना शैबान क़ाल हदसना क़तादतु क़ाल हदसना सफ़वान अन इब्न उमर समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, यहाँ यानी मुताबत की है, कतादा से नीचे शैबान और आदम ने, शैबान ने अवाना की है और आदम ने की है, आदम बिन इयास ने मुसद्दद की है। इतनी हदीसें होंगी जी, तो मेरे ख्याल 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 हदीसें हुई हैं। आगे पढ़ लें। जी पढ़े। बाब कौलिही ताला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और अल्लाह ताला ने मूसा के साथ कलाम किया, कलाम करना, हकीकतन कलाम किया। मस्दर जो है ना, कई बार मजाज की नफी करने के लिए आता है, ताकीद मतलब तकीद के लिए आता है ना, तो यानी मफूल, जिसको क्या कहते हैं, मफूल मुतलक कहते हैं जी, क्या कहते हैं इसको? जी, है लुगत के माहिर। ये जो मस्दर आता है मफूल, इसको क्या कहते हैं? मफूल मुतलक ही कहते हैं। जी आरिफ साहब। किस समय पर
جی یہ مفعول مطلق ہی ہے جی. جی مفعول مطلق ہے، اور یہ مفعول مطلق یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور تاکید کبھی کبھار مجاز کی نفی کے لیے ہوتی ہے. یہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا یہ حقیقتاً ہے. موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے حقیقی کلام کیا ہے صوت و حروف کے ساتھ. تو صوت و حروف کے ساتھ کلام کیا ہے، تو مجاز نہیں ہے، یہ کلام نفسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم و موسیٰ، موسیٰ اور آدم علیہ السلام کا مباحثہ ہوا، آپس میں ہم کلام ہوئے، یعنی کسی مسئلہ کے اوپر، ایک مسئلہ کے اوپر ان کا بحث مباحثہ ہو گیا. تو فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انت آدم الذی اخرجت ذریتک من الجنہ، آپ تو وہی آدم ہیں کہ جس نے اپنی ذریت کو جنت سے نکال دیا تھا. قال آدم، آدم کہنے لگے انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و کلامہ، آپ وہی موسیٰ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ اللہ نے چنا ہے، یعنی اللہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے. تو یہی ہمارا محل شاہد ہے. یعنی آپ اتنے فضیلت والے ہیں اور آپ نے یہ بات کیا کی ہے. ثم تلومونی، پھر آپ مجھے ملامت کر رہے ہیں، علی امر، ایک ایسے کام پر، ایسے معاملے پر مجھے ملامت کر رہے ہیں، قد قدر علیہ، جو میرا مقدر کر دیا گیا تھا، قبل ان اخلقا، میری تخلیق سے پہلے، یعنی اللہ نے میری تخلیق سے پہلے یہ کام مقدر میں لکھ دیا تھا، اس پر مجھے ملامت کیوں کرتے ہو. فحج آدم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام فوقیت لے گئے، ان سے یہ مباحثہ جیت گئے، یعنی ان کو لاجواب کر دیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے لاجواب کر دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی وہ غالب آ گئے حجت کے اندر، دلیل کے اندر موسیٰ پر. اب یہ حدیث جو ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. اس حدیث کے اندر دو طرح کے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور اہل سنہ کا اس میں کیا موقف ہے یہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں. یہ اہم حدیث ہے، اس پر ذرا تھوڑی تفصیل چاہیے. اچھا جی، آپ جانتے ہیں کہ اہل سنہ ہمیشہ سے متوسط رہے ہیں، اور وہ ہر چیز کی بنیاد کتاب و سنت کے دلائل پر رکھتے ہیں. بہرحال اس کے اندر دو طرح کے گمراہ ہوئے ہیں، اور تیسرا گروہ اہل سنہ کا ہے. ایک ہوتا ہے کہ گناہوں کو، اپنے معائب کو، اپنے عیبوں کو، اپنے عیبوں پر تقدیر کو دلیل بنانا. جس طرح مشرکین کرتے تھے نا، کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی وہ اپنے اس شرک والی کمی کو اس پر تقدیر کو دلیل بناتے تھے کہ تقدیر میں ہی ہمارا شرک کرنا لکھا تھا. اب اس میں کچھ لوگ ہیں جو جن کو کہتے ہیں کہ جبریہ، جبریہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تقدیر کے ثبوت کے اندر آپ کہہ لیں کہ غلو کرتے ہیں، تقدیر کو ثابت مانتے ہیں لیکن اس میں غلو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے یہ مجبور محض ہے، جبریہ سے ہے نا. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کو دلیل بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس دلیل بنانے کو درست قرار دیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا نا حج آدم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام دلیل میں سبقت لے گئے، غالب آ گئے حجت میں. تو کہتے ہیں جبریہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کو حجت بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح فرمائی ہے. دوسرا ہے معتزلہ کا، یعنی جس کو قدریہ کہہ لیں، معتزلہ میں سے جو قدریہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو انکار کر دیا ہے.
حدیث کو قبول ہی نہیں کیا، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تقدیر کا اس بات ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے تقدیر کے جو کہ منکر ہے، انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا۔ جبریہ نے حدیث کو قبول کیا، لیکن اس کے اندر ایک غلط کی طرف چلے گئے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر سے حجت پکڑی ہے۔ اہل سنہ کا کہتے ہیں، اہل سنہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں جبریہ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، جبریہ کے مذہب پر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کے ذریعے اپنے گناہ پر تقدیر کو دلیل نہیں بنایا تھا، اپنے جو گناہ ان سے غلطی ہو گئی اس غلطی پر انہوں نے دلیل نہیں بنایا تھا۔ نہ ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو گناہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا تھا، انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ذریت آپ کی جنت سے نکل گئی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا جواب دیا کہ تم مجھے اس پر ملامت کیسے کر سکتے ہو؟ اب جو وہ نکلی ہے، اب وہ میرے نکلنے کی وجہ سے نکلی ہے، اب میرا نکلنا لکھا ہوا تھا تقدیر کے اندر، اب اس پر مجھے ملامت کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کے ذریعے جو ہے نا اپنی اس مصیبت جو ان کو لاحق ہوئی تھی جنت سے نکلنے کی، اس پر دلیل بنایا ہے۔ یاد رکھیں، قاعدہ ہے، اس کو آپ شاید ابھی آپ سمجھ نہ آئے کیونکہ پہلی بار ہے نا، یہ شاید مسئلہ کئی ایک لوگوں نے، کئی بھائیوں نے مسئلہ یہ سنا نہیں ہوگا پہلے۔ اہل سننا جو کہتے ہیں کہ تقدیر سے مصائب پر دلیل بنائی جا سکتی ہے، مصائب پر، پریشانیوں پر، مشکلات پر، جو اللہ کی طرف سے ہونے والی مصیبتیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، اس پر تقدیر سے دلیل لی جا سکتی ہے، لیکن اپنے عیبوں اور اپنی کمیوں اور اپنی کوتاہیوں پر تقدیر کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ مثال لیں اس کی، ایک شخص مثال کے طور پر سفر پر گیا ہے، سفر پر گیا ہے، سفر پر اس کو کوئی حادثہ لاحق ہوا، سفر پر اس کو کوئی حادثہ لاحق ہوا، تو اب اس کا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا سفر کرنا، یہ میرا حادثہ جو ہے، یہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ کاش میں سفر نہ کرتا، یہ بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کاش میں سفر نہ کرتا تو مجھے حادثہ پیش نہ آتا، اور اگر حادثہ اس کو پیش آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا یعنی میں نے چونکہ سفر کیا ہے، اس سفر کی وجہ سے میرے ادھر حادثہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو کوئی یہ ملامت نہیں کر سکتا، اس کو کوئی اس پر ملامت نہیں کر سکتا بھی تو جناب تیری وجہ سے، تیری وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور یہ کو کہہ دے کہ تو نے سفر ہی کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے، میں نے سفر اس لیے نہیں کیا کہ میں حادثہ پیش آئے مجھے یا کسی کو حادثہ پیش آئے، میں نے تو سفر اپنی ضرورت کے لیے کیا تھا۔ اب اس سفر کے اندر، میرے اس کام کے اندر اللہ نے یہ تقدیر لکھی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ ایسے ہونا ہے یا کسی دوسرے کے ساتھ ایسے ہونا ہے، تو اب وہ اس مصیبت پر تقدیر کو دلیل بنا سکتا ہے، یعنی اس مصیبت کا معاملہ، اس پریشانی کا معاملہ وہ تقدیر کے حوالے کر سکتا ہے کہ یہ تقدیر کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، لہٰذا اس میں میرا کوئی دوش نہیں ہے، میرا کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تقدیر کو دلیل بنایا ہے نا جنت سے نکلنے پر، وہ اس طرح بنایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں علم تھا کہ درخت کھانے کی وجہ سے مجھے جنت میں سے نکال دیا جائے گا، انہوں نے درخت کھایا ہے جنت میں ہمیشہ رہنے کی نیت سے، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ہمیشہ اللہ عدالو کا اعلیٰ حل عدالو کا اعلیٰ شجرت الخلد و ملک لا یبلا، تو انہوں نے جو ہے اس درخت کو کھا لیا۔ اب درخت
سے درخت کو کھایا، اب درخت سے کھانا جو ہے گناہ یہ ہو گیا، ان سے غلطی ہوئی، تو اس غلطی کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کو جنت سے نکالا۔ ان کو پہلے نہیں بتایا گیا تھا کہ تجھے جنت سے نکال دیا جائے گا اس درخت کو کھانے کی وجہ سے، تو انہوں نے جنت سے یعنی جنت سے وہ نکالے گئے۔ اب جنت سے نکالا جانا یہ قسمت کے اندر لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ گناہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گناہ کو بطور دلیل نہیں پیش کیا، یہ نہیں کہا کہ میرا جو درخت کا جو دانہ کھانا، یا میں نے یہ جو غلطی کی ہے یہ غلطی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اس غلطی کی پاداش کے اندر جو میرا جنت سے نکالا جانا ہے، اور نتیجتاً ذریت کا بھی جنت سے نکالا جانا ہے، یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا۔ تو انہوں نے عیب پر دلیل نہیں بنایا تقدیر کو، بلکہ مصیبت پر دلیل بنایا ہے تقدیر کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہے نا اصل، جو اصل قاعدہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل بنایا ہے، تقدیر کو دلیل بنایا ہے مصیبت پر، یعنی اس گناہ کے نتیجہ میں جو عائد کردہ مصیبت، جو پریشانی ان کو لاحق ہوئی، جو ان کو سزا ملی جنت سے نکالے جانے کی، اس پر دلیل بنایا ہے تقدیر کو، نہ کہ اپنے اس گناہ پر، اپنے اس غلطی پر انہوں نے تقدیر کو دلیل بنایا ہے۔ تو تقدیر کو معایب پر، معایب پر اور گناہوں پر دلیل نہیں بنایا جا سکتا، مصائب پر دلیل بنایا جا سکتا ہے، یہ ایک معروف قاعدہ ہے۔ بعض اہل علم نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی جن میں شامل ہیں، انہوں نے ایک صورت رکھی ہے کہ معایب پر بھی دلیل بنایا جا سکتا ہے، ایک صورت رکھی ہے، ایسے معایب، ایسے گناہ کہ جن سے انسان توبہ کر چکا ہے، توبہ کرنے کے بعد انسان وہ اگر کوئی ملامت کرتا ہے اس گناہ پر کہ جو جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اس پر بطور جواب جو ہے نا انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا گناہ کرنا، اور گناہ کے بعد چونکہ میں توبہ کر چکا ہوں، تو یہ میرا گناہ کرنا بھی مجھے تم ملامت کیوں کرتے ہو، یہ میرا تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اس صورت کے اندر تو کہتے ہیں جائز ہے۔ اس طرح کہتے ہیں اس صورت میں اگر کوئی کہے بھی نہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ پر دلیل بنایا ہے، تو بھی گناہ پر اگر دلیل بنایا بھی ہے تو اس گناہ سے تو توبہ کر چکے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ملامت دلائی کہ آپ کے اگر اس طریقے سے دلیل حدیث کو سمجھا جائے، نہیں اگر یہ کوئی دلیل لیتا بھی ہے نا کہ معایب پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل بنایا ہے تقدیر کو، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو ان کے عیب پر ملامت کیا نا، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا عیب، مجھ سے غلطی ہوئی تو میری اللہ نے یہ غلطی معاف بھی کر دی ہے، میں نے اللہ سے توبہ بھی کی ہے، اب اس پر تم مجھ کو ملامت کرتے ہو، جبکہ یہ غلطی کا ہونا اور یہ سارا معاملہ ہونا یہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، اس پر مجھے تم کیوں ملامت کرتے؟ تقدیر کو معایب پر، عیبوں پر دلیل اس وقت نہیں بنایا جا سکتا کہ جب انسان وہ عیب کر رہا ہو، اس عیب کے اندر موجود ہو۔ جس طرح مشرکین تھے نا، وہ اپنے شرک کو چھوڑتے نہیں تھے، شرک پر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بھی لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا، اب وہ تقدیر کو دلیل بنا رہے ہیں اپنے اس شرک کے اوپر، شرک پر مستمر ہیں، اس پر وہ دلیل بنا رہے ہیں۔ اس طرح کوئی زانی اور شرابی کہتا ہے بھی اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، اب یہ غلط ہے۔ اب اگر ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، بعد میں وہ توبہ طائب ہو گیا، سچا مسلمان بن گیا، پکا مسلمان بن گیا، نمازی بن گیا، اب کل کو وہ اٹھتا بھی ساری زندگی تو نے یہ کام کیا ہے، اب تو وہ کہے گا بھائی میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ میں نے اتنے گناہ کرنے تھے اور اس کے بعد میں نے توبہ کرنی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے۔ اب وہ وہاں اگر تقدیر کو دلیل بنا لیتا ہے تو حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر گناہ میں موجود ہے، اس گناہ کو نہ چھوڑنے کا عذر یہ پیش کرتا ہے کہ تقدیر میں یہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ اہل شرک کی روش ہے کہ میں گناہ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، غلط ہے۔ ہاں میں گناہ کرتا رہا، میں شرک کرتا رہا، اب نہیں کرتا، جو میرا وقت گزر چکا، جو میری زندگی وہاں گزر چکی، تو یہ تقدیر کا ایک حصہ تھی، یہ ایک تقدیر کا پارٹ تھی جو کہ گزر چکا ہے۔
اس حد تک جائز ہے۔ تو گویا اصل قاعدہ کیا ہے کہ معائب پر تقدیر کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، مصائب پر بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مصائب تو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ اور اصل قاعدہ یہ ہے، اگر کوئی معایب پر دلیل بناتا ہے تو ان معایب پر کہ جن سے توبہ ہو چکی ہو، جن کو انسان چھوڑ چکا ہو، اس پر دلیل بنا سکتا ہے، ادروائز نہیں بنا سکتا۔ صحیح جی؟ اس بات کی کسی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جی، اس کی مثال وہ سمجھے نا ذرا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سوئے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے؟ اب وہ اٹھ چکے تھے، انہوں نے ظاہر ہے پھر تہجد بھی پڑھی ہوگی، انہوں نے اپنے اس سستی پر، سستی اس کو اگر آپ کہتے ہیں نا، اس سستی پر انہوں نے آ، تقدیر کو دلیل بنایا ہے، تقدیر کو دلیل بنایا ہے کہ بھی اللہ کے ہاں ہماری نفس تو اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نفس اللہ کے پاس ہے، تو سوری غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ سستی پر نہیں، جو ان کے نفس جو کہ سوئے ہوئے تھے، اب ان کو علم نہیں تھا کہ ہم نے یعنی ان کے اختیار میں نہیں تھا، تو یہ جو ہے تقدیر کا معاملہ تھا کہ وہ سوئے رہ گئے، انہوں نے اپنے اس معاملے پر، اپنے اس نہ اٹھنے پر انہوں نے تقدیر کو دلیل بنا لیا، اپنے اس مصیبت پر، اپنے اس، ہاں جی، اذا شاء ان یبعثنا بعثنا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم اٹھ جائیں گے، مطلب بھی انہوں نے اپنے اس نہ اٹھنے کی وجہ کو کیا بیان کیا، اپنے نہ اٹھنے کی وجہ کو بیان کیا ہے، سے حجت پر حجت لی ہے تقدیر سے، اللہ کی مشیت سے، تو یہی درست معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ جی بس جی، میرا خیال، جی، المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ ہے الاعتدال من الرکوع، رکوع میں اعتدال، رکوع میں اعتدال، اطمینان، ٹھہراؤ، سیدھے ہو کر رکوع کرنا، کیا رکوع کا لفظی معنی ہے جھکنا، لفظی معنی جھکنا ہے۔ اب اس لفظی معنی جھکنے کو، جھکنے پر یعنی کتنا جھکنا ہے، کتنا وقت جھکنا ہے، اطمینان اس میں کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے اندر اختلاف ہے۔ ذهب ابو حنیفہ الى ان الاعتدال من الرکوع
کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اس مذہب کی طرف گئے ہیں کہ رکوع میں اعتدال و پھر رکوع اور رکوع کے اندر، رکوع سے اٹھتے وقت، رکوع کو جاتے وقت، رکوع کے اندر اعتدال غیر واجب، یہ واجب نہیں ہے، اطمینان اور اعتدال واجب نہیں ہے ابو حنیفہ، یہ بالکل باطل بات ہے، بالکل باطل ہے۔ رکوع کے اندر اعتدال، یعنی ہر رکن کے اندر، نماز کے اندر اعتدال ضروری ہے، ٹھہراؤ ضروری ہے، اطمینان ضروری ہے۔ وقال شافی، شافی کہتے ہیں وہ واجب، یہ واجب ہے۔ مختلف اصحاب مالک، امام مالک کے اصحاب مختلف ہیں کہ حال ظاہر مذہب ہی، کہ امام مالک کا جو مذہب کا ظاہر ہے، یقتضی، کیا وہ تقاضا کرتا ہے، یکون سنت و واجبن، کہ وہ سنت ہو یا کہ وہ واجب ہو، اذ، کیونکہ لم ینقل عنہ نص فی ذالک، کیونکہ امام مالک سے اس بارے میں کوئی نص منقول نہیں ہوئی، امام مالک نے منصوص کچھ بھی نہیں کہا اس بارے میں، لہذا جو امام مالک کے ماننے والے ہیں، یعنی جو مالکیہ ہیں، مالکی فقہا ہیں، وہ اس بارے میں مختلف ہوئے ہیں کہ امام مالک کا مذہب کیا ہو سکتا ہے۔ تو ابو حنیفہ کا تو مذہب ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے اعتدال۔ وہ سبب فی اختلافہم، ان کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ حل الواجب، اب یہ یہاں جو ہے نا لغوی بات ہوگی، یاد رکھیں، میں نے پہلے اس لیے لغتاً معنی اس کا کیا کیا ہے رکوع کا، کہ جھکنا۔ اب کہتے ہیں کہ جھکنا، چاہے آدھے سیکنڈ کے لیے بھی کوئی جھکتا ہے نا، تو اس کو اس پر رکوع کا لفظ بول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ رکوع کا لفظ محض جھکنے پر، تھوڑا سا جھکنے پر بھی بول دیا جاتا ہے، اس کے اندر اعتدال، رکوع کو سیدھا کرنا، اس کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا آدھے سیکنڈ کے لیے بھی نیچے ہوتا ہے تو اس کو جھکنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اختلاف ہوا ہے کہ کیا محض کم سے کم جس اتنے عمل پر کہ جس پر رکوع کا لغتاً لفظ استعمال کیا جا سکے، کیا یہ واجب ہے، یا کہ مکمل طور پر، یعنی رکوع کا جو لغتاً اور شرعاً جو معنی ہے وہ پورا ہو تو اس کو اختیار کرنا واجب ہے، یہ اختلاف ہے سب۔ وساؤ اختلافی من فقہا، کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ حل الواجب الاخذ، کیا واجب ہے الاخذ، اختیار کرنا، ببعض ما، بعض اس معنی کو، ینطلق علیہ الاسم، کہ جس پر منطبق ہو، جن پر پورا آ جائے، علیہ الاسم، جس پر رکوع کا اسم پورا آ جائے، یعنی اتنا اختیار کرنا واجب ہے کہ جس پر، یعنی بالکل اتنا کی اختیار کر لینا کیا کافی ہے کہ جس پر رکوع کا لفظ بولا جا سکے، یعنی معمولی سا جھکنا ہی کافی ہے یا نہیں۔ ام بکل ذالک الشیء، یا مکمل کا مکمل وہ معنی پایا جانا ضروری ہے، الذی ینطلق علیہ الاسم، کے جس پر یہ اسم بولا جاتا ہے، یعنی رکوع کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی وہ پوری کیفیت ہونا ضروری ہے کہ یہ، یا بعض کیفیت بھی کافی ہے۔ فمن کان الواجب عنده الاخذ اخذا، فمن کان الواجب عنده الاخذ، جس کے نزدیک واجب ہے کہ اختیار کرنا، بعض ما ينطلق علیہ الاسم، معمولی سا وہ کیفیت اختیار کرنا واجب ہے، صرف معمولی سی، کہ جس پر رکوع کا لفظ بول دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک پھر لم یشترط الاعتدال، اس نے اعتدال کو شرط نہیں لگایا پھر رکوع میں۔ ومن کان الواجب عنده الاخذ بالکلی، جس نے کلی طور پر کیفیت کو اختیار کرنا واجب قرار دیا ہے، اس طرح الاعتدال، اس نے اعتدال کو قرار دیا ہے۔ وقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فی الحدیث المتقدم، گزشتہ حدیث سے جو گزر چکی ہے، مسیء الصلاۃ والی حدیث جو ہے، الحدیث المتقدم، للرجل الذی، آپ نے اس بندے سے فرمایا تھا، علمہ فروض الصلاۃ، جس کو آپ نے نماز کے فرائض سکھائے تھے، فرائض و واجبات کی تعلیم دی تھی، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع کر کہ یہاں تک کہ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرنے والا ہو، ورفع حتی تطمئن رافعا، اور پھر سر اٹھا حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ سر اٹھانے والا ہو۔ کہتے یہ جو آپ نے امر کا صیغہ بولا ہے نا، یہ اس چیز کا
دلیل ہے کہ یہ جو ہے نا، پھر دوسرا آپ نے جو فرائض سکھائے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان اور اعتدال کا حکم دیا ہے. کہتے ہیں فل واجب اعتقاد کونی ہی فرضاً، کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ اس کے فرضیت کا اعتقاد رکھنا، کہ اعتدال یہ فرض ہے، یہی واجب ہے. وعلی هذا الحدیث، اور اسی حدیث پر اول کل من رآ ان الاصل، کہ دلیل بنائی ہے ہر اس شخص نے، کہ اولا کل من، ہر اس شخص نے دلیل بنایا ہے، اعتماد کیا ہے، من رآ جس کا یہ خیال ہے کہ ان الاصل لا تحمل، اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ لا تحمل افعالہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، اقوال نہیں افعال کو نہیں معمول کیا جائے گا، فی سائری افعال الصلاتی، نماز کے ان تمام احوال کے بارے احوال کے اندر، مما لم یونس علیہ، کہ جس پر نص قائم نہیں کی گئی، فی حاضر الحدیث، اس حدیث میں، علی الوجوب، وجوب پر، نہیں اس کو محمول کیا جائے گا وجوب پر. ٹھیک ہے، اس حدیث میں جن افعال پر نص قائم نہیں کی گئی، بول کر آپ نے نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی جو مسیح الصلاۃ والی حدیث کے اندر جن افعال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ نہیں فرمائی، اور دیگر حدیثوں کے اندر آپ نے افعالی طور پر یعنی فعلی طور پر اس میں کوئی عمل کیا ہے، تو کہتے ان افعال کو نہیں معمول کیا جائے گا علی الوجوب، وجوب پر. ٹھیک ہے، حتیٰ یدل الدلیل علی ذالک، یہاں تک کہ کوئی اور دلیل اس پر قائم ہو جائے، یعنی اس کے واجب ہونے پر کوئی اور دلیل آ جائے تو الگ بات ہے. جن افعال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کولی حدیث بیان نہیں فرمائی، لیکن اس کے بارے میں آپ کا فعل موجود ہے، تو وہ فعل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں کہ یہ وجوب کی دلیل نہیں ہے، جب تک کہ کوئی اور دلیل اس کے واجب ہونے پر نہیں آ جاتی. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی دلیل ہے، یہ والی صلات والی جو حدیث ہے نا، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دلیل ہے، اس پر اعتماد کیا ان لوگوں نے جو نہیں سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جو آپ نے نماز کے بارے میں فرمائے کیے ہیں، وہ وجوب پر دلالت نہیں کرتے جب تک کہ کوئی اور دلیل اس کے واجب ہونے پر نہیں آ جاتی. ومن قبل ذالک، اس سے پہلے بھی، ومن قبل ھذا، اور اسی وجہ سے، ومن قبل ھذا، اور اسی وجہ سے، یعنی اسی قاعدے کے مطابق، کہ جس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی منصوص حکم نازل نہیں ہوا، منصوص حکم وارد نہیں ہوا، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ فعل فرمایا ہے، تو وہ فعل فرمانا محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتا. تو وہ من قبل ھذا، اسی قاعدہ کی وجہ سے، لم یرو، ان علماء نے نہیں خیال کیا، رفع الیدین کو فرضاً، نہ فرض نہیں خیال کیا، ولا ما عدا تکبیرت الاحرام، اور نہ ہی تکبیرت الاحرام کے علاوہ، والقراءتی، اور قرات کے علاوہ، من الاقاویل التی، ان اقوالوں کو فرض قرار دیا ہے، التی فی الصلاۃ، جو نماز کے اندر ہے، یعنی قرات اور احرام، تکبیرت تحریمہ کے علاوہ کسی بھی قول کو انہوں نے واجب قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے، قرات کے بارے میں کہتے ہیں نص آ گئی ہے، ثم اقرأ، اس طرح وکبر، تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بارے میں کہتے ہیں یہ نص آ گئی، لہٰذا ان اقوال، نماز کے جو اقاویل ہیں، ان کے علاوہ کسی کو بھی انہوں نے واجب قرار نہیں دیا. فتعمل حاضہ، کہتے ہیں اس قاعدے کو پر خوب غور کر لے، فإنہ اصل، کیونکہ یہ اصل ہے، مناقض للاصل الاولی، یہ آ، یعنی متناقض ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کو مخالف ہے، للاصل الاولی، پہلی اصل کے. پہلی اصل کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل یہ دلالت کرتا ہے وجوب پر، جب تک کہ اس کے عدم وجوب پر دلیل نہیں آ جاتی. اصل کے قاعدہ یہ تھا، ایک قاعدہ یہ ہے، دوسرا قاعدہ اس کے الٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فعل یہ دلالت نہیں کرتا وجوب پر، جب تک کہ اس کے واجب ہونے پر کوئی نص نہیں آ جاتی. تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَصْلٌ مُنَاقِضٌ، یہ متضاد اصل ہے، بنیاد ہے، للاصل الاولی، پہلی اصل کے. وهو صواب الخلاف فی اکثر هذه المسائل، کہتے ہیں ان مسائل میں سے اکثر میں اختلاف کا سبب یہی اصلیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال اس باب میں جی؟ ٹھیک، کس کس کو سمجھ آئی ہے؟
بارک اللہ فیکم اجمعین، ایدکم اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.